3 شروع کرنے سے پہلے یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ بک 2 کے آخر میں ہم اس جگہ تک پہنچ چکے تھے کہ گارڈین کلاس یا محافظ جو اس کے جسٹ سٹی میں جو محافظ طبقہ ہے، مختلف 3 طبقات ہوتے ہیں، تو جو محافظ طبقہ ہے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں سقراط کہتا ہے کہ ان کو کس قسم کی تعلیم و تربیت دی جائے گی اور وہ تعلیم و تربیت کیوں کر ضروری ہے اس گارڈین کلاس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر اسی کو آگے بڑھاتی ہوئی وہ شاعری کی طرف آتے ہیں، آرٹ کی طرف آتے ہیں، اور شاعری پر وہ اپنا فلسفہ دیتے ہیں کہ شاعری کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا ہے۔ تو پھر بک 3 میں آگے بات بڑھتی ہے اور شاعری کے حوالے سے جو وہ ہے سقراط کی دلائل یہ ہوتے ہیں کہ شاعری جو ہے اس کو سینسر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے، عام طور پر شعراء جو ہوتے ہیں وہ شاعری کی ذریعے تو کھلا اپنے خیالات، اپنے جذبات اور ہر چیز کا اظہار کرتے ہیں، جس میں مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں، خوشی کی بھی ہوتے ہیں، غم کی بھی ہوتے ہیں، مایوس کن جذبات بھی ہوتے ہیں، حوصلے مند جذبات بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو کھل کر اپنی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سقراط کہتا ہے کہ نہیں، شاعری اس طرح نہیں ہونی چاہیے جو کہ ان تک پہنچے، شاعری وہ اس کو سینسر کرنا چاہیے، یعنی کس قسم کی شاعری ان تک پہنچنے چاہیے اور کس قسم کی نہیں۔ وہ اس کا قائل ہے کہ وہ شاعری ان تک پہنچنی چاہیے جس میں جذبات، مثبت قسم کے جذبات ہو، حوصلہ ہو، خوشی ہو، قربانی ہو، اس طرح کے وہ ہو، اور وہ جذبہ اس قسم کی شاعری نہیں جس میں ان کے جو یہ افسردہ ہو جائے یا یہ مایوس بن جائے یا اس طرح کے دوسرے جو ہے ان میں جذبات پیدا ہو جائے یا بڑک اٹھے، جو کہ ایک جسٹ سٹی کے لیے یا اس قسم کے حکمرانوں کے لیے موضوع نہیں ہوتے۔ تو ایک پورا پروگرام ہے اس حوالے سے۔ شاعری کے ذریعے سقراط کہتا ہے کہ یہ اس قسم کی شاعری ہو جو انڈر ورلڈ ہے یا دوسری دنیا ہے، اس کو ایک بری جگہ کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک بہتر جگہ کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ تاکہ پھر جو محافظ کلاس ہے، گارڈین کلاس ہے، پھر یہ موت سے ڈریں گے۔ اگر آپ شاعری کے ذریعے وہ جو انڈر ورلڈ ہے، دوسری دنیا ہے، وہ اس طرح پیش کرو کہ اس میں یہ مصیبتیں ہیں یا یہ پریشانیاں ہوں گی، یہ قسم اس وجہ سے گارڈین کلاس ڈرے گا۔ تو ان کے لیے، گارڈین کلاس کے لیے، تاکہ ان کا موت سے بھی وہ نہ ہو، خوف نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی ہم ایک اچھی جگہ چلے جائیں گے، تو ان کے لیے وہ جگہ شاعری کے ذریعے ایک بہتر وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو شاعری کے ذریعے جو ہیروز ہے یا گاڈز ہے، چونکہ ان کا مذہب تو ایک پیگن تھا اور مختلف خداؤں پر یقین رکھتے تھے کہ یہ اس چیز کا خدا ہے، اس چیز کا خدا ہے، تو شاعری کے ذریعے جتنی بھی وہ ہیروز ہے یا جتنی بھی گاڈز ہے، ان کو اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے کہ وہ افسردہ ہے اور سوگ منا رہے ہیں اور پریشان ہے، بلکہ ان کو خوش دکھانا چاہیے، گاڈز کو بھی اور اپنی ہیروز کو بھی، تاکہ فردر ان کے گارڈین کلاس بھی انکریج ہو۔ اس کے علاوہ وہ شاعری کے ذریعے مزید یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی شاعری ہو کہ جو کہ لوگوں کو ایک پرتشدد یا زوردار طریقے سے جو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، عام طور پر انہی محفلوں میں اس طرح وہ لوگ کرتے تھے کہ مجالس تھے، شاعری ہوا کرتی تھی اور کہے لگایا کرتے تھے، تو وہ بھی سقراط کی نظر میں غیر سنجیدہ ہے۔ تو اس طرح کی شاعری نہ ہو کہ لوگ جو ہے کہے لگائے اور وہ سبسٹنس جو ہے شاعری اس کی طرف فوکس نہ ہو، بلکہ صرف وقت پاس کرنے کے لیے واہ واہ کرے۔ اس کے علاوہ شاعری کے ذریعے یہ بھی اس طرح کی بھی شاعری ہو کہ یہ جو گارڈین کلاس اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ سچائی بول دے اس کے لیے، کیونکہ جو سچائی ہے وہ ایک جسٹ سٹی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، ضرورت پیش آنے پر وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اگر اس شرط پہ کہ وہ جسٹ سٹی کے لیے ضرورت جھوٹ بولنا ناگزیر بن جائے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری کے ذریعے جو ہے وہ سیلف ڈسپلن
سکھانا چاہیے اور اوبیڈینس کے تابع دار رہے، جو تاکہ یہاں پر وہ اس کا خطرہ نہ ہو، ریبیلین کا یا افراتفری کا یا انارکی کا، لاقانونیت کا، وہ اس طرح کے خطرات نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ شاعری، اس طرح کی شاعری ہرگز نہ ہو کہ بہت زیادہ لوگ مادیت کے ساتھ، مادیت کے قریب تر ہو جائے اور بہت زیادہ لالچی بن جائے، حد سے زیادہ دولت سے محبت کرنے لگے، تو اس طرح کی بھی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر تھوڑا سا وہ ہے کہ شاعری، یہ اس قسم کی بھی شاعری نہ ہو کہ جس میں جو لوگ اوور کانفیڈنٹ، حد سے زیادہ خود اعتماد بن جائے، یا جو ہے حد سے زیادہ فخر کرنے لگے اپنی اوپر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیسو پرائڈ یا ایکسیسو اوور کانفیڈنس لوگوں میں نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ پھر مزید وہ سٹوریز بھی اسی طرح کے، وہ کہتے ہیں کہ سٹوریز بھی اسی طرح ان کو بیان کرنے چاہیے۔ پھر سٹوریز کی وہ مینر بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سٹوریز بتانے چاہیے۔ سٹوریز یہ کہ ایک تھرڈ پرسن کے، یعنی فارمز آف دا مینرز آف ٹیلنگ دا سٹوریز بتاتے ہیں کہ ایک تھرڈ پرسن کے ذریعے کہ فلاں تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا، یا خود جو نریٹر ہے فرسٹ پرسن میں وہ نریشن کرے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، اپنے آپ کو اس طرح پر، تو مینرز بھی بتاتے ہیں۔ سقراط جو ہے اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گڈ آرٹ ہے، اچھا جو فن ہے، تو وہ کیسے لوگوں کے کیریکٹر، اخلاقیات یا کردار بنانے میں، اچھے کردار بنانے میں ایک اچھے آرٹ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں تاکہ اچھا آرٹ، اچھے شاعری، اچھے کہانیاں ان کو بتائی جائے، تو اسی کے ساتھ یہ جو گارڈین کلاس ہے ان کا کیریکٹر بھی اچھا ڈیولپ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ تو وہ جو ہے یہ شاعری یا یہ سٹوریز کے ذریعے وہ اپنے ریزنز کو، عقل کو وہ فالو کریں گے، جس طرح وہ جب سینسرشپ، اسی لیے تو کہتے ہیں کیونکہ اگر سینسر نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہو کہ جس کی وجہ سے گارڈین کلاس پھر اپنے ایموشنز کو فالو کریں گے، تو اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ شاعری وہ ہو جو کہ اس کی طرف آمادہ کرے، قائل کرے، یا اس طرف ان کی ذہن سازی ہو کہ عقل کو جو ہے وہ پرسو کرے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں گارڈین کلاس، جو محافظ طبقہ ہے جسٹ سٹی میں، کہ ان کی فزیکل ایجوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر تو ان کی کردار اور اخلاقیات کی طرف، آگے پھر ان کی فزیکل ایجوکیشن کی طرف بات بڑھتی ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی فزیکل ٹریننگ گارڈین کلاس کو دی جائے گی۔ فزیکل ٹریننگ کے علاوہ ان کی جو ڈائٹ، خوراک ہے، اس میں کیا کیا شامل ہوگا، تاکہ یہ ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر جو گارڈین کلاس ہے یہ تندرست رہے، اور ان کو جنگوں کے لیے تیار کرے اس حساب سے، اور زیادہ سے زیادہ مطلب تندرست رہے تو ڈاکٹر سے بھی یہ دور رہے۔ فزیکل ایجوکیشن میں ایک اہم بات یہ بتاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ فزیکل ایجوکیشن اس قسم کی ہو جو طبی تعلیم ہے، جسمانی تعلیم، کہ وہ سول یا جو روح اس کو بہتر کرے، نہ کہ فوکس بذات خود جسم ہو، روحانی حوالے سے ہو۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر سول، روح جو ہے وہ ایک بہتر ہو، تندرست ہو، تو جسم اس کے ساتھ خود بخود تندرست بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جسم تندرست رہے اور اس کے ساتھ آپ کا روح بھی، روحانی طور پر بھی آپ تندرست رہے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اسی بک 3 میں، اور سقراط بتاتے ہیں کہ اس گارڈین طبقے سے، محافظ طبقے سے پھر رولر، حکمران کیسے چنا جائے گا،
کیا طریقہ کار ہوگا حکمران کے لیے، کون کون سے شرائط ہوں گی اس جو محافظ طبقے سے ہوگا. تو مختلف شرائط کا وہ ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اولڈر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا یہ ماننا ہے کہ جتنی زیادہ عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ان کا شعور اور فہم اور یہ سب کچھ آتا ہے. وہ مضبوط ہو جسمانی اور ذہنی حوالے سے، وہ ہوشیار ہو، اور وہ اس بات پر آمادہ ہو کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اس جسٹ سٹی کے لیے وہ راضی ہے کہ وہ یہ حکمرانی اور اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اور جسٹ سٹی کی فائدے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ سقراط کہتا ہے کہ ان کو پھر جو ہے عام لوگوں کو، جسٹ سٹی کی جو باشندے ہیں، ان کو متس کے ذریعے ایسے باتیں بتانی چاہیے جو عوام ان متس کا یقین کرے اور آنے والی نسلیں بھی ان کا یقین کرے اور اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کرے. اور اس کی بنیاد پہ جو رولر ان کو جو متس بتائیں گے تو وہ لوگ ان کو قبول کرے، ان متس کو، اور اس کی بنیاد پہ ان حکمرانوں کی حکمرانی بھی قبول کرے جو رولر ہے. تو پھر مختلف ایک جو مت انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے دا میتھ آف میٹلز. مختلف جو دھات ہے ان کے بارے میں ایک مت کے مطلب رولرز جو حکمران طبقہ ہے تو ان میں گولڈ ہوتا ہے، سونا. جو گارڈین کلاس ہے تو ان میں سلور، چاندی. اور جو نچلا طبقہ ہے جو کہ کاشتکار یا کسانوں کے لیے یا دوسرے فنکاروں کے لیے، تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان میں اس کا ہوتا ہے دھات برونز کا. پھر اسے آگے بڑھتے ہیں بک 3 میں، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے کہ پھر یہ جو گارڈین طبقہ ہے تو محافظ طبقہ، ان کے رہن سہن اور زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسے ہوں گے، کیسے یہ اپنی زندگی گزاریں گے اور کہاں پر رہیں گے، اور وہ باتیں پھر بیان کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بک 3 ختم ہوتا ہے.